کریں نہ کریں، لیکن میری اس بات کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی نوٹ کیجئے کہ میں نے ایک جگہ کہا کہ ایک منظم سازش کے تحت اس ملک میں سیاسی قائدین کو یا سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مہذب معاشروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو اور اس کو سزا نہ ہو جائے، اس کا نام تک راز میں رکھا جاتا ہے۔ الطاف حسین کی متعدد بار گرفتاری ہوئی، لیکن کیونکہ وہ کنوکٹ نہیں ہوا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک شخص اتنی عمر کا پاکستانی نژاد گرفتار ہوا، کبھی نام تک نہیں لیا۔ لیکن اس معاشرے میں کنوکشن تو دور کی بات ہے، گرفتاری سے پہلے ہی کوئی سیاسی مخالف نہیں، ادارے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک لوٹ لیا۔ یہ سب کچھ ایک منظم سازش کے تحت ہو۔ میری اس بات کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی کرپشن کو ہم دفاع کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوں، لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت تمام سیاسی لوگوں کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور دو بڑی جماعتوں کو تو ثابت کر دیا کہ یہ کرپٹ ہے۔ اور یہ بات میں نے کہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بات کہیں لکھ لیجئے کہ دو بڑی جماعتیں جو اس پاکستان میں قومی دھارے کی بڑی جماعتیں شمار کی جاتی ہیں، انہیں عوام کے سامنے کرپٹ اور ملک لوٹنے والا ثابت کیا جائے گا۔ اور تیسری قوت ایسی جسے خود تراش کے کھڑا کیا تھا، اسے ناکامی سے دوچار کیا جائے گا۔ اور جب دو بڑی جماعتیں ناکام ہو جائیں، کرپٹ ثابت ہو جائیں، اور تیسری بڑی قوت ناکام ثابت ہو جائے، تو اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جائے گی کہ جناب ہم نے بہت کوشش کی، یہ کرپٹ تھے، اس کو ہم نے آزمایا لیکن یہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس پریزیڈنشل سسٹم کے علاوہ اس ملک میں اب کوئی دوسرے سسٹم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قدم بقدم اس سمت ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اگر صدارتی نظام کی کھال میں پھر آمریت مسلط کر دی جائے، اور یہ آمریت اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ جو مغرب اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے، اس میں ون مین شو کا ہونا بہت ضروری ہے، آسانی کے ساتھ ایجنڈے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تھانے اور ایجنسیاں اس کے ماضی کے حوالے سے اس کا کردار بتاتی ہیں کہ اس کا کوئی جرائم پیشہ کوئی ریکارڈ تو موجود نہیں ہے۔ ایک چپڑاسی کی ملازمت کے لیے کلیئرنس لینی پڑتی ہے۔ یہ سیاسی اکابرین ہیں، ایک قداور صحافت سے تعلق رکھنے والے مقصود یوسفی صاحب ہیں، جانتے ہیں کہ مسرور احسن کا حلف کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایجنسیاں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، اور وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہ ملے تو کونسلر بھی حلف نہیں اٹھا سکتا، ایم پی اے ایم این اے بھی حلف نہیں اٹھا سکتا۔ اگر بین الاقوامی سازشوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشیں جس طرح اویس نورانی صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی سازشیں اس کراچی کے اندر ہوتی رہی ہیں، ہم کسی اور کو الزام کیوں دیں؟ دشمن کا تو کام ہی سازش کرنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں چوکیدار کی بھرتی کے وقت کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنے والوں نے اسٹیٹ بینک میں باقر کو لا کے راتوں رات نامزد کر دیا، کس نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا؟ درست ہے، بہت قتل عام ہوا ہے، لیکن اس قتل عام کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مثال دوں گا، آپ سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں الطاف کو مورد الزام ٹھہراؤں، آفاق کو الطاف مورد الزام ٹھہرائے، میں عامر کو کہوں، عامر فاروق ستار کو کہے، سب بیکار۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ آپ کو گھر جا کر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اس شہر میں قتل عام۔ میں کسی جگہ گیا تو مجھے کسی جرنیل کا فون آیا، کہا ہمارے ساتھ چائے پی سکتے ہو؟ ہم نے کہا وہ ہم ظاہر ہے کہ
مطلب آپ کی اس خواہش کو تو حکم ہی سمجھیں گے نا. ہم نے کہا ہم آ جائیں گے بھائی. ہم چلے گئے. اور جب ہم گئے, یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, جب وہاں گئے تو ہم نے ان سے خیریت کی بات ڈسکس کی کراچی کے حالات پر. انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا بہت خراب ہیں, ایک دن میں تو نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب حالات صحیح ہو جائیں گے. تو گو کہ ظاہر میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں, لیکن مجھ سے بعض اوقات نکل جاتی ہے زبان سے. میں نے کہا اب کنٹرول ہو جائیں گے. اس سے پہلے کسی اور ملک کی فوج تھی وہاں پہ. جب یہاں ایک شہر میں ایک دن میں 100 قتل ہو رہے تھے, یہاں موساد تھی, یہاں کسی اور ملک کی ایجنسیاں کام کر رہی تھیں. اور آج کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ایک دن میں سب کچھ کنٹرول ہو گیا. اس کو سوچ کے اپنے دماغ سے فیصلہ کیجئے گا کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب افغانستان پہ طالبان کے خلاف کارروائی کرنا مقصد تھا نا, تو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا. چاہے اس سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, چاہے کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے, میں تو اس پاکستان کے کسی بہت بڑے حادثے کی مثال دینا چاہتا تھا, لیکن میں نہیں دے سکتا کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا. تو 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ افغانستان پہ حملے کا جواز تلاش کرنے کے لیے ہوا تھا. اور اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے, اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے کی گئی تھی. اس شہر کی قتل و غارت گری کو جواز بنا کر آج یہ شہر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. باہر سے آنے والوں نے اس پر قبضہ کیا. اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ پنجاب کے بارے میں یہ سوچنا آپ کی غلط فہمی ہے کہ پنجاب خود آ کے آپ سے اپنے مفادات کی جنگ کرے گا. پنجاب اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, پنجاب اپنے مفادات, اپنی غرض کے حصول کے لیے پورے پاکستان کی مشینری کو استعمال کر سکتا ہے, اور اس نے کی. 9/11 کا واقعہ افغانستان پہ حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے تھا. اس شہر میں ہونے والی قتل و غارت گری, جس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی, جب ایدھی کی گاڑیاں اور چھیپا کی گاڑیاں یہاں سے لاشیں اٹھا رہی تھی, تو یہاں کون لوگ تھے؟ یہاں کون سے ادارے تھے؟ کوئی باہر کے ادارے تھے؟ اس وقت قتل و غارت گری کے اوپر خاموشی اختیار کیوں کی گئی تھی؟ اس لیے کہ جواز چاہیے تھا اس شہر کے اندر ایک بڑے آپریشن کا. ہماری ہی لاشوں کے اوپر, ہمارے ہی خون پر, ہمارے ہی گھروں پر قبضے کیے گئے. اور یہ غلط نہیں ہے. میں اس ساری گفتگو میں جو بھی ہوتی رہی, میں مطلب کنفیوز تھا کہ اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے. بین الاقوامی طاقتوں کو, اس ملک کے اندر کام کرنے والے اداروں کو, یا ان لوگوں کو جنہیں مینڈیٹ ملا تھا اور وہ یہاں پر قتل و غارت گری میں ملوث تھے. میں کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا, میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے نہیں آیا. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ نشست کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے صرف حقائق رکھنے کی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ آپ لوگوں کو صرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ مانا کہ اس شہر کے اندر جو قتل و غارت گری ہوئی, اس میں الطاف بھی ملوث تھا اور آفاق بھی ملوث تھا, لیکن اس وقت اس ملک میں کون سا قانون رائج تھا؟ میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ الطاف کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے؟ اس شہر میں ایک دن میں 100 قتل ہوئے. میں گناہ گار, الطاف گناہ گار, سب گناہ گار. اس شہر کے اندر ادارے اس وقت کہاں تھے؟ اور میں غصے میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگ برا مانتے ہیں کہ آج اس شہر کے امن کا کریڈٹ سب لیتے ہیں. اس وقت شہر میں قتل و غارت گری کی ذمہ داری کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے آنے سے شہر میں امن ہو گیا. تو بھائی اس سے پہلے کون تھا یہ تو بتا دو. اس شہر میں اس سے پہلے کون سی قوتیں تھیں, کون سی ایجنسیاں تھیں کہ ہمارے ادارے نہیں تھے؟ لیکن قتل و غارت گری تو ہوئی نا, صرف اس لیے کہ اس شہر پر بڑی یلغار کا جواز تلاش کرنا تھا, اور ایسا ہوا. میں جب ان حالات کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر زمان کی بنیاد پر لوگوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہوتی ہیں,
جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ زبان کی بنیاد پر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. زبان کی بنیاد پر ہونے والی ان زیادتیوں اور ناانصافیوں پر اس لیے دکھ نہیں ہوتا کہ میری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جس ملک میں لوگوں کو انصاف نہ ملے وہاں آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے. میں بڑے احتیاط کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ریفرینڈم ہوا ضیاء کے دور میں، اس نے کہا کہ اسلام چاہتے ہو اس کا مقصد ہے مجھے ووٹ دے دیا. وہ ناگزیر تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن لی. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کے دوست کا؟ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی. کہا حالات ایسے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بھارت سے دھاگا اور بھارت سے کاٹن اور بھارت سے شوگر منگانے کے لیے بات کی گئی. مطلب کون سی ایمرجنسی تھی؟ تو 1971 میں بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتا. اور آج بھی اسی بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ملک کیوں بنتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ناگزیر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شخص کیا، کوئی ادارہ بھی ناگزیر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یعنی فوج بھی کسی بھی ملک کی اپنے ملک کا دفاع عوام کے بغیر نہیں کر سکتی. 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو، عوام ان کے شانہ بشانہ لڑے تھے. 1965 کی جنگ میں بھی اور 71 کی جنگ میں بھی. 71 کی جنگ کے لوگ آج بھی اس کا خراج ادا کر رہے ہیں. ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے. تو کوئی فوج بھی تنہا ملک کا دفاع نہیں کر سکتی. یہ فوج کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہی عوام کی بات کے بارے میں، کسی کے ذہن میں صرف یہ ہے کیونکہ الطاف نے غلطی کی ہے اس لیے پوری قوم شرمندہ ہے. میں نہیں ہوں. اس لیے کہ ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ ہے. اور میں ہمیشہ اس بات کو بمانگے دوہل کہتا ہوں کہ اس پاکستان کی حکومت کو، ان پاکستان کی ایجنسیوں کو اپنی پالیسیوں کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ کہہ دینا کہ الطاف نے غلطی کی ہے تو پوری مہاجر قوم سر جھکا کے چلے. مجھے بتائیے کہ کیا مصطفیٰ کھر نے انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات نہیں کی تھی؟ اور اگر انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات کھر نے کی تھی تو کیا پوری پنجاب کی قوم کے سر جھکا دیے گئے تھے؟ پوری پنجاب کی قوم کیا غدار ڈکلیئر کر دی گئی تھی؟ اسی طرح جی ایم سید نے زندگی بھر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. کیا اور وہ ہر سال وہ پاکستان کے نقشے کو تلوار سے کاٹ کے سندھو دیش کو الگ کرتا تھا. اور آج بھی ہم تو یعنی جی ایم سید کی بات تو میں بات کی بات کرتا ہوں. میں نے غصے میں سب کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اس پاکستان کے اندر الطاف نے غلطی کی، پوری قوم کو رگیت دیا. میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ابھی کے تھوڑے دن پہلے کے کہ نواب شاہ کے اندر پاکستان کے خلاف مغلظات بک رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے اور رینجرز کے آفیسرز ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے. اور یہاں ہم اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہم مذاق بنا کر کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں. زیادہ اونچی آواز میں نہیں، ٹھاکر لے جائے گا. فاروق ستار کو لے کے گیا تھا نا. بات یہ ہے کہ وہاں ٹھاکر جا کر کسی کے گلے کیوں نہیں دبا دیتا جب وہ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں؟ اس شہر کے اندر جب پاکستان لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب کی خودداری اور سب کی ملک سے وفاداری کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ شہر لاوارث نہیں ہے. یہ شہر یتیموں کا شہر نہیں ہے. یہ سب لوگ یہ درست ہے، یہ درست ہے بھائی کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر آپ داخل ہوں گے تو آپ کو مہاجر ہونے کے ناطے چانٹے پڑیں گے. جائیے معلوم کر لیجیے. پوچھا جائے گا کس جماعت سے، اور اگر آپ نے اس سے پنجابی میں کہہ دیا ہوا ہے تو اسے ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو بولیں گے تو ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چل نکل یہاں سے. یہ ہے نتیجہ. جب ان کو
مارتے ہیں، اور جان بوجھ کے کراچی یونیورسٹی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پہ آج یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں ان کی مونچھیں نہیں نکل پاتی اور وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی کے گیٹ پہ جب انہیں چانٹے پڑتے ہیں، ان کی حقارت کے ساتھ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں مرغا بناتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ کون سی جماعت سے تعلق ہے، تو دوسرے دن آ کے روتے ہیں گھروں پہ کہ ماما یونیورسٹی نہیں جائیں گے. وہاں مارتے ہیں، وہاں بے عزتی ہوتی ہے. ہماری قوم کی مائیں، ہمارے قوم کے بزرگ اپنے گھر کے اثاثے بیچ کر اقرا اور ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لفظ میں پڑھاتے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری یونیورسٹیاں ہم سے چھین لی گئی. میں نے کہا نا کہ مقامی تو وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے. شہر میں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں لیکن ہمارا داخلہ نہیں ہے. یہ مقامی لوگ ہیں، لیکن ہم ان سب پہ صبر اس لیے کرتے کہ یہ ملک ہمیں بچانا ہے. اس شخص نے تمہیں کنونشنل وار سے باہر کر دیا، تم روایتی جنگ سے باہر ہو گئے، اب تم بٹن دبانے کی دھمکی دے کر بیٹھ کر کھاتے ہو. کس نے کیا؟ 2 منٹ. کس نے کیا؟ ڈاکٹر قدیر نے یہ صلاحیت دی نا. ہمارے ہاں احسان فراموشی کی مثالیں کم نہیں ہیں. میں نے کہا اگر ڈاکٹر قدیر پاکستانی ہوتا تو تم ٹی وی پہ بیٹھ کر اس سے پوری قوم سے معافی نہیں منگواتے. وہ مہاجر تھا اس لیے تم نے معافی منگوائی، اور جو پنجابی تھا وہ بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آیا تو اس کو تم نے ایم ایل اے بنا دیا. کہ ایک کلٹ بھرتی ہو، ایک کونسلر کا حلف اٹھانا ہو، ایک ایم پی کا حلف اٹھانا ہو. میں نے کہا مسرور حلف نہیں اٹھا سکا. اس شہر میں جس کو چاہے گرے کر دو، جس کو چاہے بلیک کر دو. ایسا ہی ہوتا ہے وکیل صاحب، گرے کرتے ہیں، بلیک کر دیتے ہیں کہ یہ بلیک کر دیا، اس کو گرے کر دیا. جب باقر کو آئی ایم ایف نے نامنیٹ کر کے یہاں پر اس کے انگوٹھے کے نیچے پورے ملک کی معیشت دے دی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا، اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ کس نے دیا تھا؟ بغیر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے نہیں آیا، اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ کسی نے دیا تو بھی ذمہ دار، اور نہیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا تو بھی ذمہ دار. بھائی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے تو اس کے جو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری قوم کو، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا. اور اگر بغیر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے آ گیا تو بھی ذمہ دار کیسے آ گیا؟